ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا دوسرا باب 13 سے 17 آیات تک۔ اور پھر وہ باہر جھیل کے کنارے گیا اور سارا ہجوم اس کے پاس آیا اور وہ انہیں تعلیم دینے لگا، اور جاتے ہوئے حلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو بہت سے محصل اور گنہگار یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے جو اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ اور جب فریسیوں اور فقیوں نے اسے محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا دیکھا تو اس کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کس لیے کھاتا پیتا ہے؟ یسوع نے سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ مریضوں کو، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، لاوی کے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا گیا تاکہ وہ اپنے دوستوں کو خداوند یسوع سے متعارف کروائے۔ اس کے اکثر دوست بھی اسی کی طرح تھے، یعنی محصول لینے والے اور گنہگار۔ یسوع نے ان کے ساتھ شامل ہونا قبول کر لیا۔ فقیوں اور فریسیوں کا خیال تھا کہ ہم نے اس کا ایک بڑا قصور پکڑ لیا ہے، لیکن براہ راست اس سے بات کرنے کی بجائے وہ اس کے شاگردوں کے پاس گئے اور ان کے اعتماد اور وفاداری کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارا استاد تو محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان کو یاد دلایا کہ تندرست لوگوں کو طبیب یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف بیماروں کو۔ فقیر سمجھتے تھے کہ ہم تندرست ہیں، اس لیے وہ طبیب اعظم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ محصول لینے والے اور گنہگار اپنے گناہ اور قصور کو مانتے اور اقرار کرتے تھے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ یسوع ان جیسے گنہگاروں کو بلانے آیا تھا جو لوگ اپنی راست بازی پر نازا تھے، ان کو بلانے نہیں آیا تھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمیں نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ واسطہ رکھنا چاہیے جو مسیحیت اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ بے دین لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی اپنے خداوند اور نجات دہندہ سے متعارف کرا سکیں۔ لیکن گنہگاروں کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی ایسا کام نہ کریں، نہ ایسے کاموں میں شریک ہوں جن میں ہمیں اپنی گواہی کا سمجھوتا کرنا پڑے، نہ غیر نجات یافتہ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں گھسیٹ کر اپنی سطح پر لے جائیں، بلکہ ہم پہل کریں کہ دوستی مثبت رخ میں چلے اور روحانی لحاظ سے ممد و معاون ثابت ہو۔ شریر دنیا سے الگ ہو جانا آسان ہے، مگر یسوع نے ایسا نہیں کیا، نہ اس کے پیروکاروں کو ایسا کرنا چاہیے۔ فقیوں کا خیال تھا کہ یسوع کو گنہگاروں کا دوست کہنے اور مشہور کرنے سے ہم اس کی شہرت اور نیک نامی کو برباد کر دیں گے، مگر جس بات کو وہ باعث ذلت سمجھتے تھے وہ باعث تحسین ثابت ہوئی۔ تمام مخلصی یافتہ لوگ بڑی خوشی سے اسے گنہگاروں کا دوست تسلیم کرتے ہیں اور اسی سبب سے ابد تک اس سے محبت رکھیں گے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔